اپنی بیوی کو حق مہر دینا کیسا ہے؟ تو بھائی دیں گے بھی اپنی بیوی کو حق مہر، کوئی پڑوسی کی بیوی کو حق مہر تو نہیں دیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کیسا سوال ہے آپ کا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ یہ تو وہی حال ہے کہ مولوی صاحب بیوی کے ساتھ ہنی مون پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز ہے لیکن شرط ہے کہ بیوی اپنی ہو۔ گوانڈی دی زال نہ تو ہنی مون تے وان پچھو فائدہ۔ تو بھائی اپنی بیوی کو حق مہر دینا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 رب کریم نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، فرمایا ہم نے حق مہر کو مقرر فرمایا۔ تو حق مہر کو کس نے مقرر کیا؟ میرے اللہ نے۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت جابر کی روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا مار لاقل من 10 دراہم، فرمایا کم از کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ اور یہ 10 درہم حضور پاک کے دور والے، دبئی والے نہیں، ان کی موجودہ قیمت 5000 سے اوپر بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حق مہر دینا واجب ہے۔ اور کسی نے حق مہر نہ دیا اور وہ مر گیا تو قرآن کہتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پہلے وراثت سے حق مہر نکالا جائے گا اور بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ میں ایک گھر میں بیٹھا تھا، میں نے مسئلہ سنایا تو ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب سچی مچی پر دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے میں نے تو سمجھا ہے کہ میں لکھ پاڑی چودھے مولوی میں قرآن کریں دیں لکھ پاڑے، بھائی دینا پڑتا ہے، یاد رکھ۔ اچھا پھر لوگ معاف کراتے ہیں، معاف کرانے کی بھی پوری ترتیب ہے، معاف ہوتا ہے لیکن اگر اس ترتیب پہ عمل کرو تو۔ کیسے؟ معاف کر دو جی، معاف کر دیا، معاف کر دیا، یوں معاف نہیں ہوتا، اس کو بتاؤ کیا ہے۔ مثلا آپ نے 5 تولے حق مہر میں سونا دیا تو آپ 5 تولے اٹھائیں، سونا لیں، بیوی کے قدموں میں جا کے رکھ دیں، اسے کہو اللہ رسول کی طرف سے یہ حق تیرا ہے، تو ہمیں دے، پڑوسی کو دے، کھا جا کر کالے چور کو دے دے، کسی کو دے دے، ہم اللہ رسول کی طرف سے تجھ سے نہیں پوچھ سکتے، تو اس کی مالک کا قابضہ ہے مکمل کی مکمل، تو رکھ۔ ہاں اس کے بعد وہ تمہیں دے دے تو معاف ہوتا ہے۔ جب میں یہ مسئلہ سناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں والتا ہو کوئی نہیں نیمڑا، کہتے ہیں پھر تو اس نے نہیں دینا تو پھر معاف کیوں کراتے ہو؟ یہ کو ڈسین دے بھی کورین بھی او شو جی سمجھی پہ بھی معاف چکرین دے اور بچڑا ایویں سوکھا مار معاف نہیں تھیندا کو بھی یہ سوال پوچھنا میں ایویں جواب دو واسی حال پہلا سوال۔ کھانے کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کھانا چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جانا چاہیے یا نماز کو مؤخر کر دیں؟ بھائی دو باتیں ہیں، نماز کا وقت ہو جائے یا جماعت کا وقت ہو جائے، اس میں فرق ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنی بھوک کو دیکھیں کہ آپ کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ نماز آپ سے نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کو کھانے اور روٹی اور بوٹی اور آلو کے لقمے یاد آتے رہیں گے، تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اتنی بھوک نہیں ہے تو پہلے آپ جماعت کر لیں، پھر اس کے بعد آ کر کھانا کھا لیں۔ یہ وہی حال نہ ہو، ہم سرگودم بیٹھے تھے، ایک بندے نے کہا ہاں چھتی نماز پڑھ لیے پھر آرام نال کھانا کھانا ہے۔ کہتے جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا ہونا تو چاہیے تھا آرام سے نماز پڑھ لو پھر جلدی کھانا کھا لینا۔ تو بھائی اگر آپ کو بھوک شدید ہے تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو نماز کی جماعت پہ علماء مجبور نہیں کرتے۔ ابتشام، پلوشہ، حریش، حضرت یہ نام ٹھیک ہے، ابتشام کا تو مجھے معنی نہیں آتا، پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے۔ پلوشہ یہ نام میں سمجھتا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے بعد میں اپنے پشتون حضرات ملے، انہوں نے کہا ہماری زبان میں اسے کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی خوبصورت پھول کو کہتے ہیں۔ تو میں تو اس کو مذاق اڑاتا تھا پلو یا وچھا کچھ یہ کوئی نہ ہے، تو وہ پشتوں میں اس کا شاید معنی اچھا ہوتا ہے، تو شاید اگر کوئی پٹھان رکھے تو ٹھیک ہے رکھ دیں۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے 7 بہنیں ہو نا، 7ویں بہن کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں بشرا رکھو تاکہ خوشخبری کا معنی ہو اور اگلا بیٹا پیدا ہو، اور وہ حضرات رکھتے ہیں بلا نستے کہ اس کے بعد اور پیدا نہ ہو۔ تو اس طرح کوئی بلا نستے والی ترتیب آپ کی ہے تو آپ پلوشہ رکھ لیں، اور باقی میرے خیال میں صحابہ اور اہل بیت کے نام ہوں، اولیاء اللہ کے نام ہوں، بزرگوں کے نام ہوں، ان کو ناموں کو ترجیح دینا چاہیے، یوں نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی کا کیا نام ہے؟ ولید ابن الولید ان کے بھائی کا نام ہے، وہ بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خیر ہے، اس کے نام پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ امتحان کے چکروں میں آپ بیٹھے ہو، صحیح بخاری میں 4 مرتبہ ان کا نام آیا ہے،
پتہ نہیں کسی مولوی کو اگر حوالہ یاد رہو تو ہم نے تو اس کے سر ہو جانا ہے، ابھی تجھے سوال کا جواب ہی نہیں آتا. تو بھائی وہ سوال پوچھا کریں جس سوال سے کوئی بندے کو فائدہ ہو، کوئی دینی فائدہ ہو، کوئی اسلامی فائدہ ہو، کوئی قبر آخرت کا فائدہ ہو، بندہ وہ سوال پوچھتا ہے. نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور 2 یا 3 صورتیں ملانی ہوں تو درمیان میں بسم اللہ کا کیا حکم ہے؟ بالکل آپ بسم اللہ پڑھیں گے، آہستہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. مثلا آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آہستہ بسم اللہ پڑھی اور پھر سورۃ الم تر پھر آہستہ بسم اللہ، پھر الإعلاف، پھر آہستہ بسم اللہ، پھر ارأیت الذی. تو بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آہستہ ہی ہے. بسم اللہ امام پڑھتا ہے بابا، شروع میں بھی پڑھتا ہے فاتحہ کے اور بعد والی صورت میں بھی پڑھتا ہے. میں نے آج جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بسم اللہ پڑھی ہے. اونچی اور آہستہ کا فرق ہے، لیکن آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اگر آپ صورت شروع کر رہے ہیں تو. اسلام کے نقطہ نظر سے جہیز کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے، وضاحت فرمائیں. یہ ایک سوال نہیں ہے، 2 سوال ہے. اس نے ایک اکٹھا لکھ دیا. جیسے اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام محمد نثار ہے، مجھے بھوک لگی، مجھے روٹی کھلا دے. تو اس نے کہا بھوک لگی روٹی کھلا دے، نام کا ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس نے بھی یہی حال کیا. جہیز کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں جانا فارغ لوگ کا. بھئی یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی ڈاٹ دیا کرو، کوئی نمبر دیا کرو. سوال بندہ اپنی ترتیب پہ لکھتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے جہیز کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ داماد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. اس کی ہڈی پسلی اگر مضبوط ہے، بزنس مین ہے، کمانے کھانے والا بندہ ہے، تو کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے، یہ بقرعید کم میں نہیں آوڑا، ٹھیک ہے، یہ کمائے بیوی کے لیے. اور اگر اس کی ہڈی پسلی کمزور ہے، بیچارہ کچھ تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے، تو پھر سسر اس کا تعاون کر دے، کوئی نہیں مسئلہ. لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. اتنا جہیز لاؤ، جہیز اتنا ہوگا تو شادی ہوگی. بھائی تمہیں تمہارا سسر اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے بھی دے رہا ہے اور تم اس کے مال کے بھی لالچی بن چکے ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی بچی پر کوئی برا وقت آئے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے اس سے پوچھ لیں. ہمارے والد محترم کی 7 بیٹیاں ہیں، ہماری 7 بہنیں ہم سے بڑی ہیں. کچھ مسئلہ کہیں ہوتا تو میری والد اور والدہ پر کیا حالت گزرتی تھی. اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے. جس دن کسی کی بچی بیاہ ہو کر اس کی ڈیوڑی سے نکل رہی ہوگی نا، تو باپ سے پوچھنا، ماں سے پوچھنا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. آج اپنے ساس اور سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، کل تم نے بھی ساس اور سسر بننا ہے. جیسے کرنی ویسے بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہ مانے تو مر کے دیکھ، تھوڑا گزارا. اس جہیز پر میں نے طلاقیں دیکھی ہیں. میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے نا، تو لوگ ہم سے طلاق کے فتوے بھی لیتے ہیں. میں نے ایسے ایسے فتووں پر دستخط کیے ہیں جو صرف جہیز وجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھی، اور طلاق دے تھی. ایک ظالم نے کیوں طلاق دی ہے کہ یہ جہیز 2 نمبر لکڑی کا بنوا کے لائی ہے. یہ جو لکڑی ہے نا، یہ 2 نمبر ہے، یہ دیار نہیں ہے، یہ کوئی چائنا پڑتل کی ہے. چل بھی لے جا. یہ وجہ طلاق ہوتی ہے، یہ ریزن آف دا ڈیورس ہے. اسے طلاق کی وجہ کہتے ہیں. مال کی لالچ کی خاطر تم پھر لالچی ہو، تم پھر بزنس مین ہو، تم پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے تھے. تمہاری شادی کا مسئلہ نہیں تھا، تم نے کاروبار کے مسئلے دیکھے. پھر اس سے اچھا تھا تو کوئی کھوکھا لگا لیتا، کہیں ریڑھی لگا لیتا، بہترین قسم کے آلو پیاز بیچ دیتا. دوسری کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پتہ ہے ہوا کیا طلاق کی وجہ؟ یہ بچی گھر میں شادی کر کے گئی اور کوئی ایک پڑوسن میں کوئی خبیث صفت کی عورت ان کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے یہ تو 2 نمبر کرسی ہے، تمہاری جو گھر میں بہو آئی ہے نا، یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، 2 نمبر ہے. اسی پر لڑائی پڑ گئی. بھائی ایسے نہیں ہوتے. اچھا لوگ کہتے ہیں جہیز ہر صورت دو. ان سے پوچھو کوئی دلیل، کہتے ہیں ہاں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جہیز دیا تھا. تو ان سے ایک سوال کیا کرو کہ حضور پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیے 4. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن. پیغمبر کی 4 لخت جگر نور نظر، پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں. قرآن کریم میں کل ازواجک و بنات، بنت نہیں بنات، پیغمبر کی بہت سی بیٹیاں. بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو تو جہیز دیا ہے، باقی 3 کو جہیز دینے کی بات کیوں نہیں آتی؟ اگر دینا ضروری ہے
تو حضرت فاطمہ کو دے دیا. جو باقی بیٹیوں کے جہیز کی بارے میں روایات نہیں آتی ادھر جناب کیا فرمائیں گے؟ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ داماد کی حیثیت دیکھیں. رسول اللہ کے پہلے 2 داماد ہیں, حضرت لقیط ابن ربی جن کو ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں الاموی, دوسرے ہیں حضرت عثمان ابن عفان الاموی, دونوں بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں. پہلی بیٹی کے شوہر حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ہے, اور رسول اللہ کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان سے شادی ہے. یہ دونوں بزنس مین آدمی ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کوئی جہیز کی بات نہیں ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فائنانشلی مالی لحاظ سے کمزور ہیں. ایمانی لحاظ سے تو علی ہے نا, میں مالی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. مالی لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے وہاں اتنی مضبوطی کی بات نہیں ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے بطور تعاون 2 چھاگل دی ہیں, 2 سرانے دی ہیں, 1 چکی دی ہے, 2 پینے کے گلاس دیے ہیں, اور یہ ترتیب دی ہے. اچھا تمہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کی بات آپ کو یاد ہے, تو میرے بھائی پھر جہیز بھی وہی دو جو حضور نے دیا تھا نا. تم تو جہیز میں کہتے ہو موٹر سائیکل دے دو, مجھے کار دے دو, مجھے گاڑی دے دو. اپنی حیثیت کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ گھر تجھے اصلی شناختی کارڈ دکھا کر روٹی ملتی ہے اور تو سسر کے گھر سے جہیز کی ڈیمانڈیں لے گلا. جی ہاں, منہ ڈوڑی والا دھو نہیں تو گھر والے سجانے سے نہیں, پتہ نہیں کتھو آوڑ ہے یہ جو رہنا نیو خان دا چنگا ڈبا دی شکل والا. اور یہ اپنے سسر سے کہہ رہا ہے جی مجھے. ایک خاتون کے ہم راضی نامے میں گئے تو اس کا شوہر ان نمون متھا تو جن پہاڑوں لتا, وہ کہہ رہا تھا یہ اس نے مجھے دیا کیا, اس نے مجھے دیا کیا, یہ لائی کیا. تو کیا خوب جواب دیا اس لڑکی نے. لڑکی نے کہا میرا ابا تو مجھے جہیز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے, تیرا ابا ایئرپورٹ بنوا سکتا ہے. جی ہاں, ڈاڈی یاد آوے سی بچڑے کو, ایئرپورٹ بناوا مرتے 100 جہاز ہیں جنہیں پیسے لگ دن. جی ہاں, تو اسی لیے جہیز کا نقطہ نظر پر یہ بات تھی. یہ اتنی بہو ہیں دفعہ, ٹھیک ہے, کو بھیا سوال ہویا تو بعد. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تبلیغ جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا, میں وضاحت فرمائیں وہ خود فارغ ہیں بیچارے. بھائی تبلیغ دین یہ شریعت کا کام ہے. تبلیغ کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں جاؤ, کسی کو کلمہ سکھاؤ, نماز سکھاؤ, روزہ سکھاؤ, دین کی بات سکھاؤ, خود سیکھو, عمل کرو اور آ جاؤ. دین سیکھنا فارغ لوگوں کا کام ہے. تو پھر میں دنیا میں حیران ہوں بھائی, جو تبلیغ میں نہیں گیا وہ بولتے ہیں, جو گیا اسے سمجھ آ جائے گی. میں تبلیغ میں رہا ہوں, 4 ماہ ہم نے لگائے ہیں. یقین مانیے میں سہیوال کی بات کر رہا ہوں, اور سنو پھر مجھے, میرے 4 ماہ کی میری آنکھوں دیکھی کارگزاری ہے. ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی, وہاں کے امام صاحب نے بستر شستر اٹھا کر اور وہ حال کیا جماعت کا کہ سارے بستر بورے ہر شے بہر, نکل جاؤ یہاں سے, دبا جاؤ گستاخ رسول فلاں فلاں فلاں. ہمارے جو نوجوان تھے, ایک میں تھے, ایک ہمارا نصیر دوست تھا, ہمارا تو میٹر سے پھر گیا نا کہ ہم نے کہا یار یہ کیا ہوا. لیکن امیر صاحب نے کہا خیر نرم نرمی پیار فلاں فلاں. جی ٹھیک ہے. ہم پھر مسجد میں وہاں گئے, بڑے طریقے سے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیان نہیں کرو گے, ایسے رہو 3 دن. تو ہم نے کہا ایسا کوئی تھا بچے جاؤنے, ہم نے کہا بیان نہیں کرنا. تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیان کرو, تشکیل نہیں کرو گے کہ تم سے روزے کے نکلو چلے کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. نماز کے بعد مولوی صاحب بیان کرتے اور اس کے بعد ہم بھی بیان کرتے, تو تشکیل نہیں کرتے تھے. 3 دن کے بعد خود مولوی صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ لوگوں میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ہے, تو آپ لوگ تو ٹھیک ہیں, پھر آپ کے خلاف لوگ کیوں کہتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب تیرا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا. پھر اس نے کہا کہ اب اللہ کا نام مانو, 3 دن اور لگاؤ, اور یہاں مسجد میں لوگوں کو جا کر باہر کلمہ نماز سکھاؤ. میں خود گیا ہوں, اب میں اپنی بات کر رہا ہوں, سنیے. میں خود گیا, ایک بوڑھے آدمی کے سامنے جب میں نے یہ لفظ کہا کہ چاچا جان آپ نے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس کلمے میں آپ اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ تیرے احکام مانیں گے اور تیرے پاک پیغمبر کے طریقوں پہ چلیں گے. میں ادھر پہنچا تو بوڑھے نے میرا ہاتھ پکڑا, ایک باری پھر پڑھی, میں نے ایک بار پھر کلمہ پڑھا, کہ ایک باری پھر پڑھی, میں نے پھر پڑھا. کہتے مجھے پڑھو. میں نے پڑھایا, وہ اٹک رہا تھا. کہتے ہیں بیٹا یہ کلمہ بڑے عرصے سے نہیں پڑھا تھا تو اسی لیے تھوڑا اٹک رہا ہوں, مجھے شرم آ رہی ہے, مجھے 2-3 دفعہ کہلواؤ. یہ حال ہے. مسلمان ہے, دادا نانا بن چکے, کلمہ طیبہ کا پتہ نہیں.
میرے ایک دوست ہیں بھائی مولانا زبیر صاحب, ان کی تشکیل ہوئی آوران میں, وہ وہاں گئے تو وہاں کے علاقے والے ایک مسجد میں ان کو لے گئے, ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے محراب کے اندر, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا. سندھ کے ایک دیہات میں ان لوگوں کی تشکیل ہو تو بتا رہے تھے کہ ایک جوان فوت ہوا, انہیں جا کے اس کو دفن کرنے لے کر جا رہے ہیں, انہیں کہا جنازہ, اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, جوانوں کا کوئی جنازہ ہوتا ہے؟ جنازہ تو بوڑھوں کا ہوتا ہے. بھائی یہ کارگزاریاں ہم نے سنی ہیں اور یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں. تو تبلیغ ایسے لوگوں کا کام ہے بھائی. تبلیغ دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے, چل کر دیکھنے کا راستہ ہے, بس یہ آپ کو پتہ. دعوت و تبلیغ دا نبیان کو لے کار دے. ہاں یہ انبیاء کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. کسی غیر مسلم کے ساتھ مل کر سامان میں کھانا پینا, غیر مسلم کا اتارا ہوا لباس مسلمان پہن سکتا ہے؟ تھوڑا سا ذرا اس سوال میں ترمیم کرتا ہوں. عام غیر مسلم کا معاملہ اور ہے اور قادیانیوں کا مسئلہ اور ہے, یہ فرق ذہن میں رکھنا. عام غیر مسلم پاکستان میں مائنارٹیز رہتے ہیں, اقلیت, ہندو رہتے ہیں, پارسی رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, عیسائی رہتے ہیں, جیوز رہتے ہیں. کوئی ہمارا ان سے پھڈا نہیں ہے, وہ اپنے مذہب پہ, ہم اپنے مذہب پہ. کوئی ہماری یہاں لڑائی اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہیں ہیں. لیکن قادیانی وہ مائنارٹی ہے, وہ نان مسلم ہے جو ہے تو غیر مسلم اور اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتا ہے. اس لیے قادیانیوں کا مسئلہ اور ہے اور باقی غیر مسلموں کا مسئلہ اور ہے. قادیانی نہ آئین اور قانون کو ملک میں مانتے, نہ اسلام اور قرآن و سنت کو مانتے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے بکرے کے نام پر کتے کا گوشت بیچا جا رہا ہو, گائے کے نام پر گدھے کا گوشت بیچا جا رہا ہو. اور یاد رکھیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم فنڈامنٹل آف دا رائٹس, اپنے آئین اور قانون کے بنیادی حقوق کو بھی جانتے اور اسلام کو بھی جانتے. یاد رکھنا, ہم کفر کو اسلام کے نام پر نہیں چلنے دیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. اس پر ہمارے پاس آئین اور قانون کو ساتھ لے کر ہم چلیں گے. ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قوانین اس کے لیے موجود ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا. قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا, کسی قسم کا لین دین, کسی قسم کی خرید و فروخت کی کوئی اجازت نہیں. آپ کہتے ہیں اتارا ہوا لباس, پتہ نہیں آپ کیسا بات کر رہے ہیں بھائی. میں قادیانیت سے اس معاملے میں سوشل بائیکاٹ کا قائل ہوں, سوشل بائیکاٹ کا. قادیانی مرزے کا نظریہ ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کی ماں کا یہ حلال بچہ ہے, اور جس نے نہیں پڑھا اس کی ماں نے حرام کاری کی ہے. تمہیں اپنی ماں پر شک ہے یا یقین ہے کہ میری ماں نے مجھے حلال جنا ہے یا حرام جنا ہے؟ جب ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں حلال جنا ہے, ہم ان مرزائیوں کی اس بات کو مانیں. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام اہل اسلام کے جتنے وہ طبقے تھے, ان سب نے مولانا مفتی محمود کی قیادت میں اس وقت کی حکومت سے ان کو کافر اقلیت منوایا ہے. یہ منوایا ہے اس بات پہ, اور 13 دن قادیانیوں کو موقع دیا کہ آؤ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرنے والوں ثبوت دو. یہ وہاں گنگ ہو گئے اور وہاں سے بھاگے اور اپنے ابا کے پاس انگریز کی جا کر گود میں پناہ لی ہے. اور آج بھی علماء کی سیاست سے یہ قادیانی اتنا ڈرتے ہیں. ان 2018 کے الیکشن میں ان کا مرزا جو وہاں کا خلیفہ ہے, اس کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پگڑی والے مولوی اسمبلی میں ہماری دال نہیں گلتی. اور ہم نے کہا سنو, میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا, مسلمانوں قیامت تک اسلام بھی رہے گا. کہو انشاءاللہ, قیامت تک اسلام بھی رہے گا, قیامت تک پاکستان بھی رہے گا, اور قیامت تک ہم ایسے حضور کے غداروں کے دم پر پاؤں رکھے رہیں گے. تم ایک پگڑی والے کی بات کرتے ہو, علماء کرام نہیں, ہمارے مسلمانوں کا ایک بچہ اس مقابلے میں تمہارے سامنے رہے گا. کسی قادیانی سے کوئی لین دین کی بات نہیں کرنی. اور کوئی کہے ہم جوڑ کی بات کر رہے ہیں, ہم توڑ کی بات نہیں کرتے, اسے کہو تجھے جوڑ کا معنی آتا ہے؟ جوڑ کسے کہتے ہیں, توڑ کسے کہتے ہیں؟ میں حضرات ریونٹ کے بزرگوں کی خدمت میں رہا ہوں, مجھے جوڑ بھی پتا ہے, توڑ بھی پتا ہے. اور جوڑ کا معنی ہے اپنے سے جوڑ رکھنا. یہ گھڑی ٹوٹ جائے تو گھڑی کے چین سے اسے جوڑ لگتا ہے, جوتی کاٹ کے جوڑ نہیں لگاتے.
جوڑ کمانا مسلمان سے جوڑ رکھنا ہے، کافر سے جوڑ رکھنا نہیں ہے. یہ اسلام میں دیوسیت نہیں ہے، اسلام میں بزدلی نہیں ہے، اسلام میں ہٹنا نہیں ہے، اسلام میں ڈٹ کر کٹ جانا ہے. تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، تیرے ابے کو کوئی گالی دے، تو اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتا یہ میرے ابے کا مخالف ہے. جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار بن جائے، تو حضور کا کیسا وفادار امتی ہے، تیری یاری اس سے. اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو روزہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. بس ذہن میں رکھنا. میں کہتا ہوں یاد رکھنا، یار کوئی اور نیکی نہ ہو سکے نا تو اللہ کے لیے پیغمبر کے دل کو نہ دکھانا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22. رب کریم نے فرمایا جو اللہ کے رسول کے تکلیف کا باعث بنتے ہیں یہ دنیا میں بھی لانتی ہیں، آخرت میں بھی لانتی ہیں. نا بابا نا، یوں نہیں ہے. تو اس لیے عام غیر مسلم کا معاملہ اور ہے، قادیانیت کا مسئلہ اور ہے. عام غیر مسلم کے ساتھ آپ کوئی کاروباری حد تک لین دین کریں تو گنجائش ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن قادیانیت کا مسئلہ اور ہے، اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے. اور میں یہاں ایک بات مزید بھی کہوں کہ کوئی آپ کو کہے کہ عیسائی کافر نہیں ہے، اس کے ساتھ تو آپ کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، اور قادیانی کے ساتھ جی وہ نان مسلم ہے، وہ خود کو نان مسلم کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور یہ وہ کافر ہے جو خود کو اسلام کے نام پر پیش کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، قادیانی اور عیسائی میں فرق ہے. عیسائی ایک سچے نبی کا پیروکار ہے اور قادیانی جھوٹے نبی کے پیروکار ہے. یہ فرق ذہن میں رکھنا. یوں نہیں ہے کہ آپ ان کو عام لوگوں کے ساتھ ملا دیں.